عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، رب کریم کا بھی انتہا شکر کرم فضل انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک گھر میں ہم سب کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر کچھ لینے اور سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اہم درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ کورونا جا کر، لاک ڈاؤن جا کر ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے اور الحمدللہ ہم سب کی لائف اور زندگی پہلے کی طرح حسب معمول سیٹ اپ ہو چکی ہے، سب چیزیں اپنی حالت پر آ چکی ہے، لیکن ایک اردو میں جملہ ہے کہ نزلہ کمزور پر گرتا ہے۔ دین کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ دینی شعبوں میں ابھی تک وہ کورونا کے لاک ڈاؤن کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کی مجلس ہوتی ہے، کتابی تعلیم ہوتی ہے، دین کے مذاکرے ہوتے ہیں، یہ سب کی مثال موبائل فون کی چارجنگ کی طرح ہے۔ آج ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی کہ موبائل چیک کرتے ہیں کہ بیٹری کتنی باقی ہے، اگر 50 پر آ جاتی ہے تو ادھر ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے کہ اب بیٹری اترنے والی ہے، کھٹ کر کے چارجنگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے دینی مذاکرے ہیں یہ ہمارے ایمان کی چارجنگ ہے، ہماری روح بیمار ہے۔ اس ایمان کی چارجنگ ہم کب کریں گے اور کیسے کریں گے؟ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے پاس نہ چلا لگانے کا ٹائم ہے، نہ 3 دن جانے کا ٹائم ہے، اور نہ وہ ہفتہ والی گشت کے دن ہمارے یہاں جڑ پاتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد جمعہ کے موقع پر ہی آتی ہے، تو مسجد کے ذمہ داران، بستی کے ذمہ داران سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اثر کو اپنی بستیوں سے ختم کرو اور جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ دین کی باتوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن میں جلدی تھی تو ابھی بھی وہی شارٹ کٹ مار دیں، کھانا پینا، کمائی، سب چیزیں سیٹ اپ ہو گئی، لیکن نزلہ جمعہ کی نماز اور جمعہ کے بیان پر ابھی تک گر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ میرا اور آپ کا اور دنیا میں آنے والے ہر مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اسی ایمان پر ٹکا ہوا ہے۔ چونکہ ہم لوگ وراثتی مسلمان ہیں، میرے ابا، ان کے ابا سب مسلمان تھے، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی قدر کوئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھے، کوئی صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھے کہ ایمان کی کیا قدر ہے۔ اس ایمان کو پانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کوئی جا کر ان کو پوچھے کہ ایمان کتنی قیمتی ہے۔ اور آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جہاں بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ کی گندگی کی آگ لگی ہوئی ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر کسی دکان میں، اگر کسی کارخانے میں، اگر کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آگ لگنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ ترجیح کس کو ہوگی؟ پرائیورٹی کس کو دی جائے؟ کارخانے کا مال نکالو؟ نہیں۔ فائر بریگیڈ بلاؤ؟ نہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس دکان اور کارخانے میں جتنی انسانی جانیں ہیں سب سے پہلے اس کو نکالو۔ مال بعد میں نکالنا، مال چل بھی گیا، انسان زندہ رہے گا تو وہ اتنا کما کر دوبارہ مال لے آئے گا۔ انسانی جانوں کی حفاظت آگ لگنے پر سب سے پہلا نمبر۔ تو اسی طرح آج کے ماحول میں ہر جگہ بے دینی کی، ننگے پن کی، بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ لگنے کے ماحول میں ہم سب کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ اس ایمان کی حفاظت ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔
آج کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی نوجوان بچیاں ذرا سے چٹ ٹپوں کے لالچ میں، عشق اور معاشرے کے چکر میں پھنس کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے ایمان کو دو راستے سے چھین رہی ہے۔ ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے ہر پولیس کی یہ ذمہ داری ہے، ہر چور کو پکڑنے والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ چور کہاں کہاں سے گھس رہا ہے اس کی نگرانی کرو، اس کی واچ کرو کہ چور کہاں سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری بستی میں ایمان کو لوٹنے والے لٹیرے، چور اور ڈاکو کس دل سے ڈسنے کے لیے آ رہے ہیں، علماء کرام اس کی پوری نگرانی کرے، اس کا پورا واچ کرے، اس پر روک لگانے کی پوری کوشش اور محنت اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس پر ہمیں کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، سب چند کام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے ہم اس چیز پر روک لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام، ہمیں اپنا اور اپنی نسلوں کا عقیدہ آخرت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، جنت جہنم کا سلسلہ ہے، یہ آخرت کا عقیدہ پلانے کی ضرورت ہے۔ میرے لفظ پر غور فرمائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو، ایمان کے عقیدے کو، آخرت کے عقیدے کو ہماری نسلوں کو اس دور میں پلانے کی ضرورت ہے۔ ایسا پلا دو کہ کوئی نکال نہ سکے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ جماعت گئی، علماء کی جماعت تھی، تو وہاں ایک بوڑھے میاں، بہت دیندار ایمان والے لگے ہوئے ساتھی، تو مولانا نے یہ سوچا کہ یہاں کی بستی والوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ذرا سا امتحان لیا جائے۔ تو مولانا نے پوچھا جو جماعت میں گئے تھے کہ جناب ذرا ایک بات یہ بتائیے کہ اسلام حق مذہب ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ بیچارے گاؤں دیہات کے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان، وہ ہل چلا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس ایمان کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان کا جواب سنیے، مولانا صاحب آپ مولانا ہیں، آپ کی عزت، آپ کا اکرام میرے دل میں ہے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے نا، اگر دوسری بار سوال کیا تو یہ جو آپ حل دیکھ رہے نا، یہ آپ کی کھوپڑی پہ ٹھوک دوں گا۔ یعنی میرے ایمان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس میرا رب ہے، اللہ ایک ہے، اس پر میرا ایمان ہے، اس پر مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا مضبوط ایمان بنانے کی ضرورت۔ تو سب سے پہلا کام، اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرو۔ دوسرا کام، اپنی بستی کے مکتب کی تعلیم، دینی تعلیم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ مکتب میں بچوں کا قرآن مجید صحیح ہو جائے اتنا کافی ہے، نہیں، مکتب کا سب سے اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایمان پلا دیا جائے، آخرت پلا دی جائے، عقیدہ پلا دیا جائے۔ دیکھو کسی بڑے مدرسے میں کوئی شیخ الحدیث صاحب ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، ان کو وہ بخاری زندگی بھر یاد نہیں رہے گی۔ ابن حجر نے کیا فرمایا وہ زندگی بھر یاد نہیں رہے گا۔ ہم نے بچپن میں چھوٹی سی عمر میں مولانا صاحب کے پاس، مکتب کے استاد کے پاس ایمان مجمل پڑھا تھا، وہ اس دن سے لے کر آج تک ایسا یاد ہے کہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ یہ مکتب ہے، اس مکتب کی تعلیم کو جھال بچھانے کی ضرورت ہے۔ جس سطح پر ہماری بستی کا مکتب چل رہا ہے اس سے بہت اونچی سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے، نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کو متفکر ہونے کی ضرورت ہے، ٹانگ کھینچنے کا، حسد کرنے کا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے جذبے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپس میں لڑ کر دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جماعت والا ہے، یہ مدرسے والا ہے، یہ تبلیغ والا ہے، یہ گناہ والا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے تو آیتیں بھی بانٹ لی ہے،
تبلیغ والوں نے کنتم خیر امت لے لیا، مدرسے والوں نے هل يستوي الذين يعلمون والی آیت لے لی، اور خانقاہ والوں نے کونوا مع الصادقین لے لی۔ ارے تینوں آیتیں ہماری ہیں، تینوں شعبے ہمارے ہیں، تینوں شعبے نبی کریم علیہ السلام کے ہیں۔ یہ ٹانگ کھینچنا چھوڑ دو، ایک تو ہم دین کا کام کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ علماء کی غیبت کرتے ہیں، یاد رکھو علماء کی غیبت کرنے والی کی موت بہت خطرناک آئے گی۔ علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علماء کا گستاخ ہوگا اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا، اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے کسی کے بارے میں غیبت کرنے کا کیا رائٹ پہنچتا ہے؟ مجھے میری قبر میں جانا ہے، مجھے میرے کیے کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ تو نمبر 2، مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ یہ جو لڑکیوں کے بھاگنے کا چکر ہے، اس کی تیسری ہدایت یہ یاد رکھو کہ اپنے بچوں کی صحیح عمر میں شادی کر دو۔ یاد رکھو چور چوری کب کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ کب ڈالتا ہے، جب حلال نہیں ملتا ہے تو حرام کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں۔ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو اگر ماں باپ صحیح وقت پر حلال نہیں دیں گے تو ہماری نسلیں حرام کی طرف جائے گی۔ اور یاد رکھو اس بے حیائی کے دور میں ماں باپ نے بلا عذر کے بچوں کی شادی میں ڈیلے کیا اور ہماری نسلیں، ہمارے بچے گناہ میں پڑ گئے، تو جتنا گناہ ان بچوں کو ملے گا اس سے زیادہ گناہ ان کے ماں باپ کو ملے گا۔ کیوں آپ خواہ ڈیلے کر رہے ہو؟ وہ پڑھ رہی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ لنگڑا ہے۔ ارے یہ کیا بات ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ نکاح کرو اللہ مالدار بنا دیں گے۔ ہماری سوچ الٹی ہے، پیسہ آئے گا تو نکاح کریں گے۔ قرآنی سوچ یہ ہے کہ نکاح کر دو اللہ مالدار بنا دیں گے۔ صحیح وقت پر اپنے بچوں کو حلال دے دو، انشاءاللہ وہ حرام سے بچ جائیں گے۔ چوتھی بات کہ آج کا معاشرہ اس لیے برباد ہو رہا ہے، کو ایجوکیشن، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے ایک بات یہ دیکھی ہے کہ نیچے کی جو ککشائیں ہیں، کلاسز ہیں 4تھی تک، اس میں لڑکا الگ پڑھ رہا ہے، لڑکی کی کلاس الگ ہے، لیکن جیسے ہی اوپر کی کلاس شروع ہوئی تو لڑکا لڑکی کو ملا دیا۔ ارے بھائی یہ عجیب فلسفہ ہے۔ اور پھر بولتے ناری سمان، آپ نے آگ اور پیٹرول دونوں کو جمع کر دیا اور بولتے آگ نہیں لگنا چاہیے، آگ لگ کر رہے۔ یہ کو ایجوکیشن سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ میں اپنی بچی کو بہت اچھا ڈاکٹر گائنک بنانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایسی اسکول یا ایسی کالج، ایسی یونیورسٹی مجھے نہیں مل رہی ہے جہاں لڑکا لڑکی الگ الگ پڑھتے ہو، تو میں کیا اپنی بچی کو اختلاط اور لڑکا لڑکی والے کالج میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں؟ ہم نے ان کو 2 باتیں کہی، وہ دونوں باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ نمبر 1، ڈاکٹر ہمارے ہو، لائر ہمارے ہو، اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر بننے سے زیادہ ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایسا اسکول، ایسا کالج، ایسا ایجوکیشن جو میری نسلوں کا ایمان چھین لے، لاکھ ہے ایسی ڈاکٹری پر، تف ہے ایسی ڈاکٹری پر، ہمیں ایسی ڈاکٹری نہیں چاہیے۔ دوسری بات کہ آج ہماری نسلیں وہاں جانے پر کیوں مجبور ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں نے اپنی پرسنلی اسکول نہیں بنائی۔ ہمارے اسکول دیکھ لو، ہمارے دواخانے دیکھ لو، کیوں آج کی مسلمان عورتیں غیر مسلمین مردوں کے ہاسپٹلز میں جا کر ڈیلیوری کرانے پر کیوں مجبور ہیں؟ ہمارے اچھے ہاسپٹل کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اچھے مدرسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنی مسجد کے امام کو صحیح سیلری کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنا مال شادی کی فضول خرچیوں میں برباد کر رہا ہے، لاکھوں روپیے شادی میں لگا رہا ہے، لیکن جب دین کے نام پر پیسہ دینے کے لیے آتا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ جب تک مسلمان اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، حالات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں
آج مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ اگر اسلام حق مذہب ہے تو آج مسلمان اتنے پریشان کیوں ہیں، مسلمان اتنے حالات میں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اے مسلمانوں تم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو. جب تک تم پورے مسلمان نہیں ہوں گے، جمعہ پڑھنے آ گئے، جمعہ کی نماز پڑھ کے تم نے مسلمان ہونا ثابت کر دیا، لیکن کیا تمہارے ابا کے مرنے پر تم نے اپنی بہن کی میراث دی تھی؟ کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ جمعہ پڑھنے تو آئے، فجر کہاں گئی؟ جب تک مسلمان پورے دن پر نہیں آئے گا، لہم خزی فی الدنیا، اللہ کا اعلان ہے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گا اور آخرت میں دردناک المناک عذاب سے دوچار ہو کر رہے گا. یہ حالات اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. تو صحیح اسکولز بنائیں، صحیح ہاسپٹلز بنائیں. مسلمان اپنا پیسہ شادی کی فضول خرچیوں کے بجائے ان چیزوں کو بنانے میں لگائے. اس کے بعد اگلی بات کہ اس حال کا، اس لڑکیوں کے مسئلے کا ایک حل یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کے احوال سے انتہائی غافل ہیں. رات کے 11:30 بج رہے ہوں اور کسی ابا جان سے پوچھا جائے کہ ابا جان آپ کے 3 بچے ہیں، ایک 20 سال کا، ایک 16 سال کا، ایک 14 سال کا، 11:30 بج گئے، تینوں بچے گھر میں نہیں ہیں، ابا جی کدھر ہیں؟ تو ابا جان بولیں گے میرے کو نہیں معلوم، شاید اس کے دوست کے پاس ہوں گے. 11:30 بج گئے، آپ کا بچہ کس دوست کے پاس ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں. میری بچی اسکول میں گئی، 5 منٹ اسکول سے آنے میں اس کو لیٹ ہو جائے تو میرا وجود کب کپا جانا چاہیے کہ میری بچی کیوں لیٹ ہوئی. آج کی ماں کو پوچھا جائے کہ انٹی آپ کی بچی ابھی تک کیوں نہیں آئی، تو بولے پتا نہیں، شاید اس کی سہیلی کی برتھ ڈے میں گئی ہوگی. جب ماں باپ اپنی اولاد سے اعلیٰ درجے کی غفلت کریں گے تو یہی حال ہوگا. اور اس سلسلے کی آخری بات میں آپ کو 3 دعا بتاتا ہوں. یہ تینوں دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو. ان حالات میں ہمارے ایمان کی سیفٹی بہت ضروری ہے. میرے پاس، ہم سب کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کمزور سا ایمان ہے. آج لٹوروں کا نشانہ اس ایمان پر لگا ہوا ہے. اس ایمان کی حفاظت اللہ سے مانگو. کیا مانگو گے؟ 3 دعا آپ کو بتاتا ہوں. ایک دعا قرآن شریف میں ہے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے اسلام والی موت عطا فرما، یعنی خاتمہ بالخیر نصیب فرما. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ ایسا ایمان دے دیجئے جو میرے دل میں اتر جائے، کسی کے نکالنے سے، کسی کے پاک کی طاقت اس ایمان کو نکال نہ سکے. اللہ ایسا ایمان دے دیجئے. یہ 2 دعا. تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بتائی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ایسا ایمان آپ سے مانگتا ہوں کہ اس ایمان کے بعد ارتداد نہ ہو، اسلام سے ہٹنا نہ ہو، ایسا ایمان دے دیجئے. یہ 3 دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو. 2 نصیحتیں آخری میں عرض کروں گا. اپنی مسجدوں کو نماز سے آباد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کا اہتمام فرمایا. پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، 1400 سال سے انتظار میں ہے نماز، یوں حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی. ایسی نماز مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے. سرکار فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لیکن میرے نوجوان کی ٹھنڈک موبائل کی اسکرین میں لگی ہوئی. دوسری نصیحت، ہم اس سنت کو اپنا لیں. یہ ہمارا لباس، یہ ہمارا شعار، یہ اسلام کی علامت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت میں جا کر آپ کی سفارش کے لیے ہم یہ کہہ سکیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ افسوس ہے مسلمان پر، نوجوان پر نہیں، بچپن سے بچپن گزر گیا، لیکن دادا جان ابھی بھی کٹوا رہے کہ میں ہینڈسم لگوں گا۔ خدا کی قسم داڑھی کے اگر اندر خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اس کو کبھی سنت نہ بناتے۔ تو نماز کا اہتمام اور اس سنت کا اہتمام آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تمام ارادہ کرو کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون ان دو چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی مجلس بن جائے، اس لیے یہ عاجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک آپ کو نام سنائے گا، ہر نام پر آپ کو دھیمی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے تاکہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی مجلس بن جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ بإذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا ظاہر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طہ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت چون کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس گنہگار کو توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس بستی کو، بستی کے علماء کرام کو اور آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے رب کریم ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔